ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ للہ رب العالمین۔ بگرداب بلا افتاد کشتی، ضعیفانو شکستہ رات و پشتی، بحق کے خواجہ عثمان ہارون، مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی۔ ممبر پر جلوگر لائق صد احترام سادات کرام، علماء ذوی الاحترام، بالخصوص برادر بزرگ عالمی شہرت یافتہ ثنا خوان رسول بلبل باغ مدینہ حضرت الحاج قاری محمد رضوان خان صاحب و حاضرین سن اجتماع، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اصل خطاب جو خصوصی خطاب تھا وہ ہو چکا ہے۔ استاذ گرامی قائد محترم حضرت علامہ حافظ و قاری محمد شاکر علی نوری صاحب قبلہ، جو ہم سب کے قائد اور ہمارے استاد بھی ہیں، ان کے خطاب کے بعد اب خطاب بے ادبی سے بہت قریب ہے۔ حضور والا کے خطاب کے بعد اب کسی خطاب کی ضرورت نہیں، لیکن چونکہ مجھے پیش کر دیا گیا تو بہت مختصر وقت میں اپنی گفتگو کو سمیٹنے کی کوشش کروں گا۔ اور یہ خطاب کوئی الگ سے خطاب نہیں، بلکہ یہ حضور والا کے خطاب کے بعد ایسا ہی ہے جیسا کہ زوردار بارش ہونے کے بعد درخت کی پتیوں پر جو بارش کے قطرات جم جاتے ہیں، اور جب بارش بند ہو جاتی ہے تو درخت کے پتوں کو جب ہوائیں چھیڑتی ہے تو وہ بس جمے ہوئے قطرات جب ہوا کے جھونکوں سے درخت کی پتیوں سے گرتے ہیں تو مجھ جیسے ناسمجھ لوگ اسے نئی بارش تصور کرتے ہیں، لیکن وہ نئی بارش نہیں ہوتی بلکہ اسی بارش کا حصہ ہوا کرتی ہے۔ تو حضور والا کے خطاب ہی کا ایک فیضان آپ کی خدمت میں مختصر وقت میں پیش کر کے میں اپنی گفتگو کو ختم کرنا چاہوں گا۔ آئیے اس سے پیشتر اہل سنت و جماعت کے قدیم دستور کے مطابق ہم سب کے آقا و مولا حضور رحمت عالم جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواح نافدہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے میں پڑھا ہوں آپ بھی میرے ساتھ مل کر بآواز بلند پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دن لہو میں کھونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے، شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، رزق خدا کھایا کیا فرمان حق ٹالا کیا، شکر کرم ترس سزا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جن آیات کریمہ کی تلاوت کرنے کا میں نے شرف حاصل کیا ہے، رب قدیر اس کے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ تمامی حضرات کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس وقت ہم دنیا کے اندر سانس لے رہے ہیں، اس وقت ہم دنیا کے اندر صبح کی رنگینیاں اور شام کی وہ پرکیف نظاروں سے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ جب سورج نکلتا ہے
تو سورج ہمیں ہر روز نئی خوشی عطا کرتا ہے، نیا انبساط عطا کرتا ہے، اور جب سورج غروب ہو جاتا ہے تو وہ ایک حسین و جمیل منظر چھوڑ کر ہمارے درمیان سے رخصت ہوتا ہے۔ یہاں پر ایک رانائی ہے جو ہم ہر روز دیکھا کرتے ہیں، چمکتے ہوئے چہرے، کھلتے ہوئے پھول، تبسم ریز کلیاں، رات کی تاریکی، صبح کا اجالا۔ اس طریقے سے اللہ نے کائنات کو اتنا حسین بنا دیا ہے کہ ہم اس کے حسن سے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک وقت وہ آئے گا جب اس حسین و جمیل کائنات کو سمیٹ دیا جائے گا، جب یہ کائنات سمیٹ دی جائے گی، جب اللہ اکبر یہ چمکتے ہوئے ستاروں سے اللہ ان کے نور کو چھین لے گا، یہ وسیع و عریض زمین کو میرا اللہ لپیٹ دے گا۔ انسان کے چمکتے ہوئے چہرے جو آج اللہ اکبر مصنوعی طور پر چمکائے جا رہے ہیں، اس دن وہ چہرے چمکیں گے نہیں، اس دن تو چہرے عمل کی بنیاد پر چمکیں گے۔ لوگوں کے چہرے سیاہ ہو چکے ہوں گے، یہاں تو چہروں کو چمکانا آسان ہے، صابن کے ذریعے چہرے چمکائے جا رہے ہیں، فیس واش کے ذریعے چہرے چمکائے جا رہے ہیں، طرح طرح سے الگ الگ انداز سے مصنوعی طور پر چہرے چمکائے جا رہے ہیں، لیکن ایک دن وہ آئے گا انسان کے بس میں چہروں کا چمکانا نہ ہوگا، بلکہ جن کے دل چمکدار ہوں گے انہی کے چہرے اس دن چمکیں گے، اور اس دن مجرموں کو ان کی صورتوں کی بنیاد پر پہچانا جائے گا۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اس دن چہرے کن کے چمکیں گے؟ جن کے دامن میں نیکیاں ہوگی، جن کے دلوں میں اللہ کا ڈر ہوگا، جن کے دل میں خشیت ربانی ہوگی، جن کے دل عشق مصطفیٰ سے چمکیں گے، انہی کے چہرے بھی چمکیں گے۔ اور دنیا کے اندر جنہوں نے راتوں کو عیاشیوں میں گزارا ہوگا، جنہوں نے گناہوں میں گزارا ہوگا، جنہوں نے کسی کا دل دکھایا ہوگا، جنہوں نے کسی کو تکلیف پہنچائی ہوگی، جنہوں نے کسی پہ ظلم کیا ہوگا، جنہوں نے کسی کا حق تلف کیا ہوگا، ان کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ لوگوں کو بتانے کی ضرورت نہ پڑے گی یہ نیک ہے اور یہ بد ہے، اس دن تو چہرے دیکھ کر کے پہچانے جائیں گے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اس دن جس وقت ستاروں کا نور چھین لیا جائے گا، اس دن جب ستارے آپس میں ٹکرائیں گے، اس دن جس وقت سورج کا نور چھین لیا جائے گا، اس وقت جس دن چاند کا نور چھین لیا جائے گا، اس دن جس دن زمین سمیٹ لی جائے گی، اس دن جس دن ماں کسی بیٹے کو پہچاننے سے انکار کر دے گی، اس دن باپ اپنے بیٹے سے بھاگے گا، اس دن دوست کا دشمن بن جائے گا۔ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، جتنے تمہارے دنیا دار دوست ہیں، دنیا پرست دوست ہیں، وہ سب کے سب تمہارے دشمن بن جائیں گے۔ نہ ماں بیٹے کے کام آئے گی، نہ بیٹا ماں کے کام آئے گا، نہ باپ بیٹے کو پہچاننے کی کوشش کرے گا، نہ بیٹا باپ کو پہچانے گا۔ اس وقت حال یہ ہوگا، لوگوں کو ایک ایک نیکی کی ضرورت ہوگی، لوگ ایک ایک نیکی کی اہمیت اور قدر جانیں گے۔ اس دن کے لیے میرا اللہ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اگر تو نے ایک ذرے کے برابر نیکی کی ہوگی، اللہ تجھے اس کو بھی دکھا دے گا۔ اگر تو نے ایک ذرے کے برابر برائی کی ہوگی، اللہ تجھے اس کو بھی دکھا دے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، پتہ کیا چلا کہ لوگ آج یہاں نیکی کو ہلکی سمجھتے ہیں، نیکیوں کو چھوٹی سمجھ کر کے چھوڑ رہے ہیں، گناہوں کو چھوٹا سمجھ کے کر رہے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اسی پر مجھے مختصراً گفتگو ختم کرنا ہے۔ کسی نیکی کو چھوٹی سمجھ کر نہ چھوڑو، کسی گناہ کو چھوٹا سمجھ کر نہ کرو۔ گناہ کوئی چھوٹا نہیں ہوتا، نیکی کوئی چھوٹی نہیں ہوتی۔ جو نیکی مولا کو پسند آ جائے وہی نیکی سب سے بڑی نیکی ہوا کرتی ہے، اور جس گناہ پر پکڑ کر لی جائے وہ گناہ سب سے بڑا ہوا کرتا ہے۔ کیا تم نے نہیں سنا، بار بار سنا، کسی نے کتے کو پانی پلایا، وہ چھوٹی سی نیکی پسند آ گئی اور سارے جرائم معاف کر دیے گئے اور جنت کا مژدہ سنا دیا گیا۔ لیکن اللہ اکبر، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، کسی نے گناہ کو چھوٹا سمجھ کر کے کیا اور اس کے بعد اللہ اکبر اسی گناہ پر پکڑ ہو گئی۔
گئی اور اللہ پھر تباہی اور بربادی کے دہانے پر انسان پہنچ گیا. اللہ اکبر. آج جب میں تمہیں بتاؤں, حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں, میں اللہ کے پیارے حبیب غیب داں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے پیچھے بیٹھ کر کے جا رہا تھا. میرے سرکار نے مجھ سے فرمایا, اے لڑکے, کیا میں تجھے کچھ باتیں نہ سکھا دوں, میں تجھے کچھ کلمات نہ سکھا دوں؟ ابن عباس کہتے ہیں, میں نے عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, میرے ماں باپ پر آپ پر قربان, ضرور سکھائیں. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں, اے ابن عباس, تو اللہ رب العزت کے قانون کی حفاظت کرنا, اللہ تیری حفاظت کرے گا. تو اللہ رب العزت کے فرامین کی حفاظت کرنا, اللہ تیری محافظت فرمائے گا. اللہ اکبر. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں, یہی وجہ تو تھی حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین چھوٹے سے چھوٹے گناہ سے بچنے کی کوشش کرتے تھے, کس قدر احتیاط کرتے تھے. اللہ اکبر. جن کے دل میں واقعی اللہ کا خوف ہوتا ہے اور خشیت ربانی ہوتی ہے, وہ چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بھی بچنے کی کوشش کرتا ہے. کیا تم نے نہیں سنا؟ اللہ اکبر. افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. اللہ اکبر. اب آپ کا غلام تھا, اس غلام نے آپ کی بارگاہ میں دودھ پیش کیا. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اس دودھ کو حلق کے نیچے اتارتے ہیں اور دودھ پینے کے بعد پوچھا, یہ تو بتا, یہ دودھ تو نے کہاں سے حاصل کیا؟ اس نے کہا, اے ابو بکر, میں نے جو ہے کسی کو اپنے اعتبار سے بطور کاہن آئندہ آنے والے حالات کی اطلاع دی, اس نے مجھے پیسے دیے اور اسی سے میں نے دودھ خریدا, یا اس نے اس کے عوض میں مجھے دودھ پیش کیا, وہی دودھ میں نے تمہیں دیا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے حلق کے اندر انگلی ڈالتے ہیں اور قے کرتے ہیں. دیکھنے والوں کا بیان ہے, صدیق اکبر حلق میں انگلی ڈال کر کے جس وقت قے کر رہے تھے, یوں لگتا تھا جیسے آپ کے جسم سے جان نکل جائے گی, آپ کے جسم سے روح نکل جائے گی. جب خوب کہہ کر چکے, لوگوں کو یوں لگا کہ کہہ میں خون آنے لگے گا. صدیق اکبر اپنے مولا سے عرض کرتے ہیں, مولا, جتنا میرے بس میں تھا اتنا میں نے تو اگل دیا, اب جسے میرے خون نے, میرے پیٹ نے اور میری رگوں نے قبول کر لیا ہے, اس سلسلے میں اللہ تو مجھے معاف فرما دے. اتنا مبالغہ کرنے کا حکم تو اسلام نے نہ دیا تھا, لیکن اللہ اکبر, جن کے دلوں میں رب کی خشیت تھی, جن کے دلوں میں اللہ کا خوف تھا, وہ اتنے چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بچا کرتے تھے. کیا آپ کو نہیں پتا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جن کے بارے میں میرے آقا فرماتے ہیں میری امت کے محدث کا نام ہے عمر ابن خطاب. پوچھا گیا محدث کسے کہتے ہیں؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کی زبان پر حق جاری ہو, یا الفاظ دیگر کہ اللہ اکبر, جس کی زبان پر خدا بولتا ہو, اسے محدث کہتے ہیں. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں, ایک مرتبہ مشک آئی, مال غنیمت کے اندر مشک آئی, اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی اہلیہ کو کہا کہ اسے تولو, اور تولنے کے بعد مجاہدین میں تقسیم کرنا ہے. اولیاء نے, ان کی اہلیہ نے جو ہے وہ تولا, ان کی بیوی نے مشک کو تولا, اور تولنے کے بعد جب مشک کو تقسیم کر دی گئی, فاروق اعظم گھر میں تشریف لائے اور پوچھا, بتاؤ یہ مشک کی خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ ہم نے تو مشک خریدا نہیں ہے, پھر گھر میں مشک آیا کیسے؟ بیوی نے کہا, حضور, دراصل جب میں مشک تول رہی تھی تو اس وقت میرے ہاتھوں میں وہ خوشبو لگ گئی اور میں نے اسی خوشبو کو دوپٹے میں پوچھ لیا. آپ فرماتے ہیں گویا کہ تو نے خیانت کی ہے. اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دے گی؟ آپ نے وہ دوپٹہ واپس لیا, اور دوپٹہ واپس لینے کے بعد آپ اس کو دھلتے رہے, سونگتے رہے, دھلتے رہے, سونگتے رہے, جب تک کہ مشک کی خوشبو دوپٹے سے نکل نہ گئی. فاروق اعظم کے لبوں پر مسکراہٹ نہ آئی. میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں, جن کو میرے غیب داں نبی نے دنیا میں جنت کی بشارت دی تھی, وہ چھوٹے چھوٹے گناہوں سے اتنا بچتے تھے, رب کی بارگاہ میں اتنا ڈرتے تھے, ان کے دلوں کے اندر خوف
खौफ खुदा इतना था। और हमारा तो हाल ये है, अल्लाह अकबर, हमें नाम लेकर मगफिरत की बशारत नहीं दी गई है, उसके बावजूद भी हमने अपनी रातों को अय्याशियों की नजर कर दिया है। किसी का हाल ये है, अगर वक्त मिले कानों में हेडफोन लगा करके वो गाने सुनते हुए बैठा है, कोई फिल्में देख रहा है, कोई शराब का अड्डा चला रहा है, कोई अल्लाह अकबर रातों रात करोड़पति बनने के चक्कर में वो कभी अल्लाह अल्लाह लॉटरी और कभी सूद का कारोबार और कभी हराम कारोबार की तरफ जा रहा है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, दिल के कानों से सुन लो, सज्जदना गौसुस सकलैन रदियल्लाहु ताला अन्हु अल्लाह अकबर अपने खुतबात में इरशाद फरमाते हैं, लोगों निफाक छोड़ दो, तुम्हारे अंदर निफाक पैदा हो गया। निफाक नाम है कौलो फेल में तजाद का। तुम ला इलाहा इल्लल्लाह भी पढ़ते हो और उसके खिलाफ काम भी करते हो, अल्लाह को वाहदहू ला शरीक भी मानते हो और वो देख रहा है, उसके बावजूद गुनाह में जिंदगी गुजारते हो। इसीलिए तो मेरे गौस ने इरशाद फरमाया कि मैं उन लोगों को बेदीन समझता हूं। वो लोग मेरी नजर में बेदीन है जो लोगों के दरमियान तो गुनाह से बचते हैं और अकेले में और तन्हाई में गुनाह से नहीं बचते। लोगों ने इसके या गौसुस सकलैन, लोगों के दरमियान कोई गुनाह से बचे और तन्हाई में गुनाह से न बचे, आप उसे बेदीन कहते हैं? फरमाया हां, वो बेदीन है, वो बेदीन है जो लोगों के दरमियान गुनाहों से बचता है और तन्हाई में नहीं बचता। पूछा वजह? फरमाते वजह यह है कि लोगों के दरमियान गुनाह इसलिए नहीं करता कि लोग देख रहे हैं, और तन्हाई में गुनाह करता है लेकिन अल्लाह देख रहा है, इसका ख्याल नहीं, इसका ख्याल नहीं। इसीलिए जो लोगों के डर से गुनाह छोड़े और अल्लाह के डर से गुनाह न छोड़े वो बेदीन नहीं है तो और क्या है। सुन्नी दावत इस्लामी के रियासती इज्तिमा में आने वालों, मैं ये नहीं कहता कि फुला ये फुला ये फुला ये, इस कौल की रोशनी के आईने में अपने चेहरों को देख लो। अगर मजमा हो हम सुन्नतें पढ़ते हैं, अगर मजमा हो हम नवाफिल पढ़ते हैं, अगर मजमा हो हम बैठकर पानी पीते हैं, अगर मजमा हो हम गुफ्तगू संभल संभल के करते हैं, लेकिन अगर यही शख्स तन्हाई के अंदर हो तो यूं लगता है जैसे कोई शैतान उतर आया हो। फिर वहां गालियों का माहौल, फिर वहां जबान पे कोई कंट्रोल नहीं। मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, लोगों से, अपने जैसे लोगों से डर के गुनाह छोड़ने वाले, तूने अल्लाह के डर से गुनाह नहीं छोड़ा। बड़ी प्यारी बात किसी मुफक्किर ने कहा है कि इंसान अगर किसी ऑफिस की तरफ कदम बढ़ाता है या किसी लिफ्ट में बैठने के लिए जाता है और वहां पर लिखा हो कि तुम कैमरे की नजर में हो, कैमरा तुम्हें देख रहा है, तो अल्लाह अकबर, इंसान फौरन आस्तीनें दुरुस्त करता है, कपड़े दुरुस्त करता है। अगर मुंह में गुटखा है तो जल्दी से उसको खाली करने की कोशिश करता है, हाथ में सिगरेट है तो जल्दी से फेंकने की कोशिश करता है। आखिर ये किरदार क्यों यहां समझ रहा है? तो पता चला कि मालूम हुआ कि मैं कैमरे की जद में हूं। अरे कैमरा कभी काम करेगा, कभी फेल भी हो जाएगा, और अगर कैमरा मैन ने, कैमरे वालों ने तुम्हें देख लिया बुरी हालत में तो वो तुम्हारा क्या बिगाड़ सकेंगे? अपने जैसे इंसान तो है। अगर तुम कैमरे की जद में हो तो तुम बुरे काम नहीं करते, किरदार से गिर कर काम नहीं कर सकते, लेकिन मेरा अल्लाह कह रहा है इन्नल्लाह काना अलैकुम रकीबा, अल्लाह हर वक्त तुम्हें देख रहा है। तुमने संवरने की कितनी कोशिश की, अल्लाह अकबर, और वो रब अगर तुम उसकी पकड़ में आओ तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें बचा ना सके। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, मेरा अल्लाह फरमाता है इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद, तेरे रब की पकड़ बड़ी सख्त है। अल्लाह अकबर, इसलिए गुनाह करके अल्लाह की गैरत को चैलेंज मत करो। अगर वो रहम करने पर आए तो बड़े बड़े मुजरिमों को बख्श देता है, और अगर वो गैरत का इजहार करने
کرنے پر آئے تو جناب آدم جیسی معصوم شخصیت 200 سال تک کے آنسو بہاتی ہے مگر کوئی جواب نہیں دیتا. میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں وہ معصوم، وہ ابو البشر، اللہ اکبر، جس کو جنت میں پیدا کیا، فرشتوں کے ذریعے سے، فرشتوں کو جس کے آگے جھکایا، ملائکہ کو جس کے آگے سجدہ کروایا، جس کے لیے اللہ رب العزت نے حوا کو جنت میں پیدا کیا، اگر ان سے ایک لغزش پیغمبرانہ ہو جائے، ایک خطأ اجتہادی ہو جائے تو 200 سال تک غیرت کی وجہ سے حضرت آدم کے آنسوؤں پر وہ کوئی جواب نہیں دیتا. یہاں تو تصور ہو چکا ہے، ادھر استغفر اللہ کہیں گے، ادھر سارے گناہ بخش دیے جائیں گے. اگر وہ فضل کرے تو بغیر توبہ کے بھی معاف کرے، اور اگر وہ غیرت کرنے پر آ جائے، اظہار غیرت پر آ جائے تو جناب آدم کو بھی 200 سال تک جواب نہیں دیتا. آدم سے بڑھ کر ہو گئے معاذ اللہ، حضرت آدم کے برابر ہو گئے معاذ اللہ، جس کو اتنا محبوب بنایا کہ فرشتوں کو جس کے سامنے جھکایا، جب اس کو 200 سال تک جواب نہ دیا. پھر آپ آ کر کے تاریخ دیکھیں، یہ اللہ نے اپنے نبی کی شان گھٹانے کے لیے نہیں بلکہ دوسروں کو قانون دینے کے لیے. جب محبوبوں سے اس طرح غیرت کی جاتی ہے تو پھر تمہارا کیا حال ہوگا. اس لیے لوگوں چھوٹے گناہوں کو چھوٹا سمجھ کر نہ کرنا. اگر اسی پر پکڑ ہو گئی، حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام سے ایک مرتبہ ان کی شان کے خلاف کوئی جملہ نکل گیا، اس پر اللہ اکبر غیرت کا اظہار کیا قدرت نے. جناب داؤد روتے روتے اتنا روئے کہ آنسوؤں کی وجہ سے سبزہ اگایا. تو ایک دن عرض کی مولا ذرا دیکھ تو صحیح میں تیرے لیے کتنا رویا، مجھ پہ رحم تو فرما. جواب آیا داؤد تجھے اپنی آنسو یاد ہے اور اپنی خطا اجتہادی تجھے یاد نہیں. اللہ اکبر. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، میں پوچھنا چاہتا ہوں آخر ہم نے کیا دوسروں سے نفرت کرتے کرتے اپنے آپ سے بھی نفرت کرنا شروع کر دیا. اللہ اکبر. اگر کہیں آگ لگی ہو ہم قدم نہیں بڑھاتے، کہیں گرمی کا موسم ہو اس شہر میں بغیر انتظام کے نہیں جاتے. لیکن جو رب ارشاد فرما رہا ہے ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم، نیکوں کے لیے جنت ہے، فاجروں کے لیے جہنم ہے. اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرو. صغیرہ گناہ تو صغیرہ ہے، ہمارے پاس تو کبیرہ گناہوں میں ہم ڈوبے ہوئے ہیں. کوئی سود کھا رہا ہے، میرے آقا نے ارشاد فرمایا سود کا ایک لقمہ کھانے والا ایسا جیسے اس نے اپنی ماں کے ساتھ 36 مرتبہ زنا کیا. حاجی صاحب کہلائیں، لمبی داڑیاں رکھ لیں، خوبصورت ٹوپیاں پہن لیں، خوبصورت لباس پہن لیں، اور دیکھو تو کیا کاروبار چل رہا ہے. سود کا کاروبار چل رہا ہے، کسی کا جوے کا کاروبار چل رہا ہے، کسی کا لاٹری کا کاروبار چل رہا ہے، کوئی در پردہ شراب کا اڈا چلا رہا ہے، کسی کا حال یہ کہ ماں کو ناراض کر رہا ہے، باپ کی بے ادبی کر رہا ہے، کسی کا حال یہ ہے کہ ماں کو گھر سے نکال دیا ہے. نادان. اللہ اکبر. چھوٹے گناہوں سے جب تو تباہ ہوتا ہے تو بڑے گناہوں کی تباہی کیا ہوگی. حضرت سیدنا عبد الرحمن جبلی رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں اس آیہ کریمہ کی تفسیر میں کہ بڑے گناہ سے بچ کر چھوٹے گناہ کرنے والے کا حال یوں ہے کہ کسی درندے سے مقابلہ ہو تو انسان درندے سے بچ جائے، پھر آگے بڑھے، اونٹ سے مقابلہ ہو اونٹ سے بھی بچ جائے. لیکن چونٹیوں کو یہ سمجھ کرتے یہ بہت معمولی سی چونٹیاں یہ میرا کیا بگاڑ لے گی. چونٹیوں کو دیکھ کر بے فکر ہو جائے، ایک چونٹی کاٹے، پھر دوسری کاٹے، پھر تیسری کاٹے، پھر چوتھی کاٹے. سب چونٹیوں نے مل کر کے کاٹا اور اس کو زمین پہ گرا دیا. جس کو کمزور سمجھ رہا تھا اسی نے تباہ کر دیا. یہی حال ان لوگوں کا ہے. ہم تو نماز پڑھتے ہیں، ہم تو روزے رکھتے ہیں، ہم تو حج کرتے ہیں، ہم تو زکات دیتے ہیں. اب ہمیں جنت میں جانے سے کون سی چیز روک سکتی ہے؟ تو ان لوگوں کے لیے یہ گناہوں کے اندر گر جانا. ارشاد فرمایا گیا کہ جو لوگ بڑے گناہوں سے بچتے ہیں اور چھوٹے گناہوں کے لیے بے باک ہو چکے ہیں ان کا حال یہ ہے جب وہ آئیں گے اللہ کی بارگاہ میں تو گناہ ان کو گھیرے ہوئے ہوں گے. لیکن وہ لوگ جو بڑے گناہوں سے بچ کر شبہات سے بھی بچتے ہیں اور اللہ سے ڈرتے ہیں وہ اس حالت میں اللہ کی بارگاہ میں آئیں گے کہ اللہ نے انہیں امان
جان دے چکی ہوگی۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، آج یہ گفتگو کو سمیٹتے ہوئے عرض کروں، سرکار غوث العظم دستگیر رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے خطبات میں اہل بغداد سے مخاطب ہو کر کے فرماتے ہیں، لوگوں دنیا ایک بازار کی طرح ہے، دنیا ایک بازار کی طرح ہے، اس بازار سے کچھ اچھی چیزیں خرید لو، کیونکہ ایک دن یہ بازار بند ہو جائے گا۔ کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، یہ بازار بند ہوگا، اس لیے کہ اس بازار کے کھلے رہنے کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، اس لیے اس بازار سے کچھ اچھی چیزیں خرید لو، اور اس بازار بند ہونے کے بعد پھر قدرت اپنا بازار کھولے گی، اور اس مارکیٹ میں وہی چیزیں کام آئے گی یا وہ کامیاب ہوگا جس نے اس بازار سے کچھ اچھی چیز خریدی ہوگی۔ اس کو یوں سمجھے، تجارت کرنے والے جب تجارت کرتے ہیں تو حیدرآباد میں جو اچھی چیزیں ملتی ہے وہ لے کر کے ممبئی کے بازار میں بیچتے ہیں، تو وہ اچھے تاجر ہوتے ہیں۔ لیکن جو یہاں آ کر کے ان چیزوں کو خریدے کہ جو ممبئی میں مٹی بھاؤ بکتی ہو اور یہاں سے مہنگا لے کر کے جائے تو وہ اچھے تاجر نہیں ہے، وہ تو ممبئی کی مارکیٹ میں منہ دیکھیں گے کہ ہم تو حیدرآباد سے بہت مہنگا خرید کے لائے تھے، لیکن وہی چیز تو یہاں مٹی بھاؤ بک رہی ہے۔ بلا تشبیہ اور بلا تمثیل یہ مارکیٹ دنیا کا لگا ہے، یہاں نمازیں پڑھ لو، یہاں روزے رکھ لو، یہاں حج کر لو، یہاں زکوٰۃ دے لو، یہاں نگاہوں کی حفاظت کر لو، یہاں تقوی اختیار کر لو، یہاں راتوں کو بیدار ہو لو، یہاں آنسوؤں کی سوگات پیش کر لو، یہاں آؤ فگا کر لو، یہاں سوز و گداز کر لو، یہاں گریہ وزاری کر لو، یہاں اللہ والوں سے اپنے رشتوں کو مضبوط کر لو، کیونکہ یہ دارالعمل ہے اور وہ دارالجزا ہے، یہ دارالعمل کی مارکیٹ ہے، وہ دارالجزا کی مارکیٹ ہے۔ یہاں رو گے تو ایک ایک آنسو پر گناہ مٹتے چلے جائیں گے، یہاں رو گے تو یہاں کا رونا جہنم بجھانے کا ذریعہ بن جائے گا، یہاں رونا فرشتے سمیٹ لیں گے۔ موتی بنا کے شان کریمی نے چن لیے، قطرے جو تھے میرے عرق انفعال کے، یہاں نادم ہو جاؤ گے تو توبہ میں لکھ دیے جاؤ گے، تائبین میں لکھ دیے جاؤ گے، یہاں شرمندہ ہو جاؤ گے تو وہاں پر شرمندگی سے بچا لیے جاؤ گے۔ لیکن یاد رکھنا، جب قدرت اپنا مارکیٹ کھولے گی وہاں شرمندہ ہوں گے تو تانے دیے جائیں گے، یہاں شرمندہ ہو گئے تو تائبین میں نام لکھ دیا گیا، وہاں شرمندہ ہو گئے تو تانے دیے جائیں۔ کیا ہمارا پیغام نہ پہنچا تھا؟ یہاں راتوں کو جگ کر رو لیے تو کامیابی وہاں لکھ دی جائے گی، یہاں 2 رکعت کا اجر ہمیں نہیں معلوم، جہاں عمل کر رہے ہیں وہاں عمل کی اہمیت نہیں معلوم، جہاں عمل ختم ہو جائیں گے وہاں عمل کی اہمیت پتہ چلے گی، اور وہاں عمل کا موقع نہیں ہوگا۔ اس لیے چھوٹی نیکی کو چھوٹی سمجھ کر مت چھوڑو، اور چھوٹے گناہ کو چھوٹا سمجھ کر کے نہ کرو۔ یاد رکھیں، اگر وہ پکڑنے پر آئے وہ غیرت والا ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں کہ کائنات میں سب سے زیادہ غیرت والا میں ہوں اور مجھ سے زیادہ غیرت والا میرا اللہ ہے۔ اس کی غیرت کو اگر وقت کے تاجداروں نے چیلنج کیا تو اللہ نے تاجداروں کی قبروں کا نشان بھی مٹا دیا، اور اس کی بارگاہ میں جو جھکا تو جھکنے والوں کو اتنا اٹھایا کہ پھر کعبہ ان کے قدموں کے نیچے فتح مکہ کے دن نظر آیا۔ اس لیے یاد رکھو، آؤ اس کی بارگاہ میں، جھکو اس کی بارگاہ میں۔ گناہ کر کے کسی کو سکون نہیں ملا، گناہ کر کے ہمیں بھی سکون نہیں مل سکتا۔ گناہوں کے اندر کسی کو اطمینان نہیں ملا، ہمیں بھی گناہ کر کے اطمینان نہیں مل سکتا۔ اگر اطمینان و سکون کی دولت چاہیے، دنیا میں عزت اور آخرت میں نجات چاہیے، تو چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ۔ بڑے گناہ تو بہت دور کی بات ہے۔ جو بات عرض کرنے چلا تھا وہ یہ ہے، ایک بزرگ علیہ رحمہ رات و دن عبادت کرتے تھے، موت کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا کیا حال ہے؟ فرمایا ابھی تک نجات نہیں ہوئی، صرف ایک گناہ پر پکڑ ہو گئی ہے۔ پوچھا کون سا؟ کون سا؟
آپ سے کون سا گناہ ہو گیا؟ فرماتے ہیں ایک دن اپنے آنگن میں بیٹھا تھا اور اچانک بارش کا موسم نہ تھا اور بارش ہوئی. بارش کا موسم نہ تھا، بارش ہوئی. میرے منہ سے نکلا اوف یہ بے وقت کی بارش. بس اسی ایک جملے پہ پکڑ ہو گئی اور کہا ہمارے یہاں تو ہر کام کا ایک وقت تو مقرر ہے، تو نے کیسے کہہ دیا یہ بے وقت کی بارش؟ جب تک کہ بارش کو بے وقت ثابت نہ کرے گا تیری نجات نہیں ہوگی. جب اتنے پہ پکڑا جا سکتا ہے تو جو لوگ پکچر کے کفریہ ڈائلاگ بکتے ہیں ان ڈائلاگ کو بکنے والوں کا کیا حال؟ جو گانوں میں کفریہ کلمات بکتے ہیں ان کا کیا حال؟ لوگوں، ایک دن دنیا سمٹنے والی ہے اور ذرے برابر نیکی کی اس کو بھی دکھایا جائے. کیا تمہیں نہیں پتا بہت چھوٹی سی نیکی ہم بظاہر کسی کو سمجھتے ہیں لیکن کتنی بڑی نیکی ہوتی ہے وہ پھر اگر وہ قبول کر لے. سرکار موسیٰ علیہ السلام ایک جنگل میں جنگل سے گزر رہے، چلتے چلتے نبی کے پیر تھک گئے. جب پیر تھک گئے تو جناب موسیٰ علیہ السلام سے رب نے فرمایا موسیٰ سواری چاہیے، سواری کا انتظام کر دیں؟ اللہ کے پیغمبر نے کہا جی مولا سواری کا انتظام ہو تو کرم ہو. ارشاد ہوا موسیٰ قریب میں ایک بندہ ہے اس سے جا کر کے کہنا وہ تمہارے لیے سواری کا انتظام کر دے گا. یہاں ایک خاص بات عرض کرنا چاہتا ہوں. کبھی کبھی قدرت اپنے بندوں کا در دکھا کر ان بندوں کے در کی اہمیت کو ظاہر کرتی ہے. سواری مانگنے والا موسیٰ جیسا پیغمبر، لیکن قدرت اس بات کو جانتی ہے کہ باب نبوت بند ہوگا لیکن باب ولایت کبھی بند نہیں ہوگا. اس لیے نبوت کے ذریعے سے ولایت کی اہمیت دکھائی گئی. اب کون کہتا ہے غیر اللہ کے در پہ جانا شرک ہے؟ ارے غیر اللہ کا در تو اللہ دکھا رہا ہے اہمیت بتانے کے لیے کہ جب بندوں کے دروازوں کی یہ شان ہے تو قدرت کے در کی شان کا عالم کیا ہوگا. اور جب ولیوں کے در کا یہ عالم ہے تو جس در سے ولیوں کو ملتا ہے اس در کی شان ہو کیا ہوگی. جس در کو در مصطفیٰ کہتے ہیں وہ در ہے کہ اس در میں اور خدا کے در میں کوئی فرق ہی نہیں ہے. قدرت اس در کے بارے میں کہتی ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جاؤ اگر اپنی جانوں پہ ظلم کرے تو اس در پہ پہنچے. بندوں کو ان کا در دکھایا اور اس در والے سے کہا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ حبیب جو تیری چوکھٹ پہ آئے کبھی اس کو جھڑکنا نہیں. سبحان اللہ سبحان جو یہ کہتے وہاں سے مانگنا نہیں. قدرت کو تو یہ کہنا چاہیے تھا جو تیرے در پہ اس سے کہو اللہ سے مانگو، لیکن وہ رب فرما رہا ہے حبیب جو تیرے در آئے اسے کبھی نہ نہیں کہنا کیونکہ جانتا ہے جہاں نہ نہیں ہوتا وہی تو بھیڑ لگتی ہے. سبحان اللہ. بندوں کو کہا وہاں جاؤ اور محبوب سے کہا جھڑکنا نہیں تاکہ تیرے یہاں قطار لگی رہے. اور ان سے کہلوا بھی دیا گیا واللہ یوتی انما انا قاسم اللہ دیتا ہے اور میں تقسیم کرتا ہوں. حبیب جب تیرے در پر بھیڑوں منتوں کی بھیڑ دیکھیں گے تو جو مجھے نہ دیکھ کر کے مجھے نہ دیکھ کر اندیکھے خدا پہ ایمان لانا گوارا نہیں کرتے تیرے دروازے پر بھیڑ دیکھ کر کے وہ اندازہ تو کریں گے کہ جب بندے کی شان کریمی کا یہ عالم ہے تو اندیکھے خدا کی شان کریمی کا عالم کیا ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ. حبیب تیرے در کی کریمی دیکھ کر لوگوں کو میرا کریم ہونا تو یاد آئے گا. اسی لیے تو اختیارات بھی دیے، اسی لیے تو چوکھٹ بھی عطا کی، اسی لیے تو کرم کی بارش کا حکم بھی ہوا. میرے امام اسی لیے تو کہتے ہیں بخدا خدا کا یہی ہے در نہیں اور کوئی مفر مکر جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. لوگ کہتے ہیں اللہ کی توحید کی بات کرو کیا نبی کے ذکر چھیڑ رکھتے ہو. ہم کہتے ہیں قرآن کا کوئی ایک پارہ بتا
دو, قرآن کی کوئی ایک سورت بتا دو جس میں نبی کا ذکر نہ ہو, جس میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کا تذکرہ نہ ہو. نادان نبی کو اس لیے اختیار دیا کہ نبی لوگوں کے سامنے نظر آ رہے تھے, یا نبی کے دیکھنے والوں نے دیکھا, پھر نبی کے دیکھنے والوں کو لوگوں نے دیکھا, پھر ان کے بعد والوں کو لوگوں نے دیکھا. یہ ایک تواتر کا سلسلہ ہے. کسی نے تو نبی کو دیکھا ہے لیکن کسی نے خدا کو نہیں دیکھا سوائے ایک کے. تو اس وقت بتایا جا رہا ہے حبیب سورج ڈباؤں گا میں, نکالے گا تو, چاند بناؤں گا میں, ٹکڑے کرے گا تو, درخت لگاؤں گا میں, بلائے گا تو, مردوں کی روح نکال, زندوں کی روح نکال کے مردہ کروں گا میں, جابر کے بچوں کو بلا کر زندہ کرے گا تو. یہ کیوں ہوگا, یہ کیوں ہوگا؟ بظاہر مخالفت میں کام کرو تو دشمنی ہوتی ہے, لیکن یہاں ڈبائے خدا, نکالے مصطفیٰ, اللہ لگائے پودا, بلائے مصطفیٰ, اور اس کے بعد خدا چاند نکالے, مصطفیٰ کریم دو ٹکڑے کر دے. تو جھگڑا وہاں ہوتا ہے جہاں شریک ہوتا ہے, لیکن جب حبیب کوئی ہوتا ہے تو پھر حبیب پر جھگڑے نہیں ہوتے, بلکہ کہا جاتا ہے ہم ڈبائیں گے تو نکالے گا, تاکہ لوگوں کو پتا چل جائے جب حبیب کی قدرت کا یہ عالم ہے تو حبیب کے پیدا کرنے والے کی قدرت کا عالم. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, نعرے تکبیر. اس لیے سنی دعوت اسلامی کا اجتماع صرف لا الہ الا اللہ کا اجتماع نہیں ہے, لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد الرسول اللہ کی جلوہ فرمائیہ بھی. ہم وہ نماز کی دعوت نہیں دیتے جس میں تصور رسول گدھے اور بیل کے خیال سے بدتر ہو جائے. ہم تو اس نماز کی دعوت دیتے ہیں کہ جب سر جھکے تو کعبے کے سامنے اور دل جھکے تو مصطفیٰ جان رحمت کی عقیدت ہو. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور یہ نماز کسی مولوی کی بدعت نہیں ہے, اس طرح سے نماز پڑھنا یہ صحابہ کی سنت ہے. سبحان اللہ. میرے پاس وقت نہیں کہ میں اس کا ذکر کروں, میں اپنی گفتگو پہ آ جاؤں. جناب موسیٰ نے اس کی مولا سواری, ارشاد ہوا میرا وہ بندہ وہاں ہے, اس سے کہنا انتظام ہو جائے گا. اللہ کا پیغمبر گویا کہ نبوت ولایت کے دروازے تک پہنچی. ہمارے یہاں اہل سنت کا متفقہ عقیدہ ہے غیر نبی کی ولایت نبی کی نبوت کے نہ برابر ہو سکتی نہ افضل ہو سکتی. جب برابر ہی نہیں تو افضل کہاں سے ہو سکتی؟ نبی کی ولایت یہ ایک الگ عنوان ہے جس کا عوام سے تعلق نہیں, اور اس پر گفتگو چھڑے تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ کھلجان پیدا ہوگا. اس لیے نبی کی ولایت کی بات نہیں کرتا. مطلقاً جو ولایت ہے ولیوں کی وہ نبوت کے برابر نہیں تو اس سے افضل ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. لیکن نبوت کو ولایت تک بھیجنا اس لیے ہے تاکہ لوگ جان جائیں کہ شان ولایت کیا ہے, منکر نہ ہو ولایت کے. الحمدللہ جب ہم عام ولیوں کے ولایت کے منکر نہیں ہے تو ہم علی کی ولایت کی منکر کب ہو سکتے ہیں؟ ہم مولا علی کی ولایت کے منکرین کو سنی بھی نہیں سمجھتے, مسلمان بھی نہیں سمجھتے, اس لیے کہ کسی کو ولی مرید کہتے ہیں, کسی کو ولی پیر کہتا ہے, لیکن علی اس ولی کا نام ہے جس کو ولی مصطفیٰ جان رحمت نے کہا ہے. ہم الحمدللہ وہ لوگ ہمیں کبھی تانا نہ دے کہ آپ علی کی ولایت مانتے لیکن کلمے کے ساتھ جوڑتے نہیں, اس لیے کہ ہمیں رسول نے جتنا کلمہ دیا ہے بس وہی کلمہ ہماری حقانیت کی دلیل ہے. ہم اپنی مرضی سے نہ گھٹاتے ہیں نہ بڑھاتے ہیں. ولایت علی ہم ضروریات اہل سنت سے مانتے ہیں لیکن اس کے منکر نہیں ہے اور کلمے میں جوڑتے بھی نہیں ہیں. اس لیے کہ جو کلمہ نبی نے پڑھا, جو کلمہ صدیق اکبر نے پڑھا, جو کلمہ فاروق اعظم نے, عثمان غنی نے, علی مرتضیٰ نے, امام حسن نے, امام حسین نے, امام زین العابدین نے, امام باقر نے, امام جعفر نے, موسیٰ کاظم نے, علی رضا نے, تقی نے, جواد نے, ان آقاؤں نے جو کلمہ پڑھا ہم وہی کلمہ پڑھتے. ہم تیسری صدی کے بعد کا کلمہ نہیں پڑھتے, ہم فاران کی چوٹی سے دیا ہوا کلمہ پڑھتے. اسی لیے ولایت علی کے منکر ہونے کا ہمیں تانا نہ دیا جائے. خدا کی قسم ہمارے بچے پیدا بعد میں ہوتے ہیں, وہ پہلے علی کے محبین میں شامل ہوتے.
اس لیے کہ ہماری رگوں میں جو خون ہے وہ علی کی ولا کا خون ہے. اور وجہ یہ ہے کہ خیبر میں میرے آقا نے فرمایا علی سے محبت صرف حلال ہی کرے گا. تو جب بچے حلال پیدا ہوتے ہیں تو علی کی ولا لے کر پیدا. اور یہ بات ذمہ داری سے عرض کر دوں، جو زنا کا بیٹا ہے وہ علی کا محب نہیں ہو سکتا، اور جو مطاع کا بیٹا ہے وہ ابو بکر کا محب نہیں ہو سکتا. نہ ہم زنا کے ہیں نہ ہم مطاع کے ہیں، اسی لیے علی کے بھی محبین ہیں اور صحابہ سے بھی جان نثار کرنا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ سبحان اللہ. نبی اور علی کا اور صحابہ کا عاشق تو وہ ہوگا جو پیور خون میں ہوگا. اسی لیے اہل سنت میں خون پیور. اور ہم اسی لیے شجروں کو چھانتے نہیں ہیں، شجروں کو چھانتے نہیں ہیں. جہاں علی کی گستاخی دیکھتے سمجھ جاتے زنا والا ہے، اور جہاں صحابہ کی توہین دیکھتے سمجھ جاتے مطاع والا ہے. یہ وہ نام ہے صحابہ اور اہل بیت کے جو شجروں کو کھنگال دیا کرتے ہیں. یہ شجرے کھنگالنے والے نام ہے. اسی لیے رسول اللہ نے دونوں کو جو ہے وہ ساتھ ساتھ کر دیا. فرمایا یہ وہ لوگ ہیں کہ یہ ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے. اور حوض کوثر پر جہاں مولا علی ہوں گے وہیں صدیق، فاروق، عثمان غنی بھی ہوں گے. اور میرے آقا علیہ السلام نے بات میں مختصر کر رہا ہوں وقت کی نزاکت دیکھتے ہوئے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ چاروں کو بشارتیں دی، جس میں سے دو کا ذکر خاص کرتا ہوں. سرکار صدیق اکبر علی مرتضیٰ کو دیکھ کر مسکرانے لگے تو مولا نے پوچھا ابو بکر مجھے دیکھ کے مسکرانے کی وجہ؟ اس سے پتا چلا کہ اتنی محبتیں تھی. جب محبتیں ہوتی تبھی تو تبسم ہوتے ہیں، جہاں نفرتیں وہاں تبسم کیسا؟ تو صدیق نے دیکھ کے مسکرایا. مولا نے پوچھا آپ کیوں مسکراتے ہیں؟ کہا علی کیوں نہ مسکراؤں، رات حضور نے خبر دی کہ اس وقت تک کوئی پل صراط سے پار نہیں لگے گا، کوئی اس وقت تک پل صراط سے پار نہیں لگے گا جب تک حسنین کا بابا کسی کو رکا نہ دے. بیچارے نماز اور روزے پر ہی نازا ہیں، اور وہاں تو نماز لانے والے رسول کہتے ہیں پل صراط سے وہی پار لگے گا جس کو علی کے ہاتھوں سے رکا ملے گا. اور جو یزید کو رحم اللہ کہتے ہیں انہیں کب رکا ملنا ہے؟ جو حسین کو باغی کہتے ہیں انہیں کب رکا ملنا ہے؟ لیکن جس وقت میرے آقا علیہ السلام کا فرمان صدیق نے علی مرتضیٰ تک پہنچایا کہ جس کو علی رکا نہ دے وہ پل صراط سے پار نہ لگے، وہ خائن نہیں تھے، وہ امین تھے، وہ جھوٹے نہیں تھے، وہ سچے تھے، وہ چھپانے والے نہ تھے، بتانے والے تھے. جب علی مرتضیٰ کے لیے صدیق نے کہا آقا سے میں نے سن لیا علی جسے رکا نہ دے گا وہ پل صراط سے نہ گزرے گا. علی بھی مسکرانے لگے. صدیق نے کہا تم کیوں مسکراتے ہو ابو الحسن؟ تو کہا رات جب تم کو کہا کہ علی جس کو رکا دے گا وہی پل صراط سے گزرے گا تو مجھے کہا علی خبردار ابو بکر کے دشمن کو کبھی رکا نہ دینا. کیا بات ہے. تو میرا امام پکار اٹھا اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. آنے والا وقت کا کلیم ہے، اللہ کا کلیم ہے، اور دروازہ ولایت پہ بھیجا جا. اب موسیٰ وہاں جاؤ اور جا کر کے کہو کہ سواری کا انتظام کرے. اس بندے کے پاس پہنچے، خستہ حال وہ بندہ تھا، بظاہر اس کا رکھ رکھاؤ دیکھ دکھاؤ ایسا نہ تھا کہ جس سے سواری کی توقع کی جا سکے، کیونکہ بتایا یوں گیا ہے کہ وہ ہیں ایسے دروازے پہ آئے تو تم بھگا دو، گم جائے تو تم نہ ڈھونڈو، مر جائے جنازہ میں شریک نہ ہو، بیمار ہو جائے کوئی عیادت کرنے والا نہ ہو. لیکن شان اتنی عظیم ہے اگر کسی بات پہ قسم کھا لے تو قدرت اس کے قسم کو پورا کر دیتی.
सर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पहुंचे और कहा कि मैं थक गया हूं, मुझे सवारी चाहिए। उसने हाथ उठा के अर्ज़ की अल्लाह बादल ज़मीन पे भेज दे ताकि तेरा कलीम सवार होकर के चला जाए। बादल ज़मीन पे आया, अल्लाह के कलीम सवार हुए और चले। अर्ज़ करते मौला ये शान कैसे पाई कि बादल इससे ज़मीन पे बुलाता है। जनाब मूसा भी बुला सकते थे लेकिन कुदरत ने वहां भेजा ताकि शान नबुव्वत से शान विलायत पता चल जाए। पूछा मौला बादल जमीन पे आ गया, इरशाद हुआ मूसा उसने बादल बुलाया, अगर वो आसमान को भी जमीन पे लाने की दुआ करता तो आसमान भी जमीन पे भेज देते। उसकी परवरदिगार ये शान इसको मिली कैसे? इरशाद हुआ मूसा कोई ज्यादा अमल इसका नहीं है। फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा, कोई बहुत बड़ा अमल इसने नहीं किया, रातों के जगह नहीं किए, इतने कयाम नहीं किए कि पैर सूज जाएं, अमाल इसके ऐसे नहीं है। मैं हदीस का मफहूम बताओ तशरीह के तौर पे पेश कर रहा हूं। कोई बहुत बड़ा अमल इसका नहीं है, बस एक छोटी सी बज़ाहिर ने की है, वो ये है कि माँ की खिदमत का हक अदा किया और माँ राजी हुई और यूं अर्ज करने लगी अल्लाह इसने मेरी खिदमत का हक अदा किया है, अब ये तुझसे जो मांगे इसको तू अता करना। बस माँ की खिदमत पर ये शान मिल गई कि ये जो भी हमसे कहता है हम कर देते हैं। इसीलिए कहते हैं इसने तो बादल बुलाया, आसमान भी जमीन पे बुलाता तो इसकी दुआ रद्द न की जाती। बज़ाहिर छोटी लगती है ये नेकियां, लेकिन यही वो नेकियां हैं जो इंसान को कभी मकाम महबूबियत तक पहुंचा देती है, कभी मकाम विलायत तक पहुंचा देती है। किसी नेकी को छोटी समझकर न छोड़ो और किसी गुनाह को छोटा समझकर न करो। जिसे तुम छोटा समझ रहे हो कुदरत उसी पे पकड़ कर ले। इसीलिए गुनाहों से बचो। जो नेकी कर सकते, किसी को देख के मुस्कुरा सकते हो, मुस्कुरा के नेकी कर लो। सुभान अल्लाह, सुभान। किसी को चंद कतरे पानी पिला सकते, पानी पिला के नेकी कर लो। किसी अंधे को रास्ता पार करा सकते हो, वो नेकी कर लो। नेकी कर लो, नेकी की अहमियत वहां पता चलेगी। सुन्नी दावत इस्लामी इसी माहौल की तरफ तुम्हें लाना चाहती है। दूर दूर से आए हो, हैदराबाद वालों, इल्म और तहजीब की सरजमीन पर बसते हो, लेकिन याद रखो हमारा बाप बादशाह था, ये किसी को फजीलत नहीं देता। तुम क्या हो ये देखा जाता है। इस सरजमीन पर बाबा शरफुद्दीन जैसा वली कामिल मौजूद है जिसकी विलायत के डंके हिंदुस्तान ही में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में बजते हैं। इसी सरजमीन पर, दक्कन की सरजमीन पर गौसुल आजम दस्तगीर की औलादें मौजूद हैं जो इस सरजमीन के सीने में आराम कर रही है। अरे कोई बाप को छोड़कर के आना गवारा करता है? क्यों आए थे? अल्लाह के दीन के लिए। और ऐसे आए कि अब लोग उनको बगदादी बाद में कहते हैं, हैदराबादी पहले कहते हैं। क्यों? वो मिशन लेकर आए थे। उस मिशन के लिए आओ और अपनी जान की बाजी लगा दो। इसलिए कि अगर अपनी वजह से कोई एक भी नेक बन जाए, गोया के इस्लाम को नई जिंदगी देने का सवाब मिलता है। खुद भी नेक बनो, दूसरों को भी नेकी की तरफ बुलाओ। खुद भी मुत्तकी बनो, दूसरों को भी तकवा की तरफ बुलाओ। खुद भी नमाजी बनो, दूसरों को नमाज की तरफ बुलाओ। खुद भी आशिक रसूल बनो, दूसरों को इश्क रसूल, मोहब्बत रसूल की तरफ बुलाओ। और याद रखना, जाते जाते बस आखिर में इतना कहूँगा, सिर्फ नियाज फातिहा और उर्स कर लेने से कोई सुन्नी नहीं हो जाता, कोई आशिक रसूल नहीं हो जाता। ये अलामतें हैं इश्क रसूल की, ये मुकम्मल इश्क रसूल नहीं है। हमारा हाल तो ये हो चुका, हम 11वीं भी करते हैं और जो 11वीं का मजाक उड़ाते हैं उनके साथ रिश्तेदारियां भी करते हैं। एक बात कह कर के जाता हूँ, हज़रत मुजद्दिद अल्फसानी रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं अपने मकतूबात में, तवल्ला बेतबर्रा नेस्त मुमकिन, मोहब्बत नफरत के बगैर मुमकिन नहीं है। जो लोग हलवा मीठा मीठा वाह वाह और कड़वा कड़वा थू थू करते हैं, यकीनन वो कामिल सुन्नी कभी नहीं हो सकते। सुन्नियत असल यही है कि जहां तुम रसूलुल्लाह से मोहब्बत और इश्क के दावेदार हो, उनके दुश्मनों से
تن کا توڑ تعلق ختم ہونا چاہیے، تب جا کر عشق رسول کی تکمیل ہوگی، کیونکہ آقا نے صرف اپنی محبت کی بات نہیں کی ہے، آقا نے محبت کے ساتھ نفرت کو جوڑا ہے ایمان کی تکمیل کے لیے۔ میرے آقا فرماتے ہیں من احب للہ وابغض للہ وَأَعْطَى لِلَّهِ وَمَنَعَ لِلَّهِ فَقَدْ اسْتَكْمَلَ الْإِيمَانِ۔ آقا فرماتے ہیں جس نے محبت کی اللہ کے لیے اور پھر کہا وَأَبْغَضَ لِلَّهِ، نفرت کی اللہ کے لیے، تو محبت کے ساتھ اللہ رسول کے دشمنوں سے نفرت بھی ہونی چاہیے۔ یہ نہیں کہ سب کو لے کر کے چلو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ دین مکمل دین ہے، مذہب مکمل مذہب ہے، سنیت صرف سنیت ہے، اس کے سوا اور جو لوگ ہیں، حضور علیہ السلام نے اپنی زبان سے کہہ دیا کلہم فی النار، جب ان کو کلہم فی النار کہہ دیا الا واحدہ کہہ کر کے، تو پھر اس واحد کے ساتھ دوسرے تیسرے کو جوڑنے کی ضرورت کیا ہے؟ سنیت خالص یہی ہے جو ہمارے بزرگوں نے دی، جو غوث العظم دستگیر نے، جو سرکار غریب نواز نے، جو بابا شرف الدین نے، جو حضرت شیخ الاسلام انوار اللہ فاروقی نے، اور سیدنا امام احمد رضا محدث بریلوی نے۔ یہی سنیت ہے، ہمیں اسی کی طرف رہنا ہے۔ اللہ رب العزت مجھے آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دوران گفتگو اگر کوئی غلطی ہو تو اللہ رب العزت معاف فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔ ضرور کر وعلیکم دینا۔ السلام۔ اللہ حافظ۔